السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور عبادت کرنا کھانا پینا بازار میں جانا کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تعلیمات نہ ملتی ہو۔ آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھتے، لوگوں کی باتیں سن کر اس کو دین بنا لیتے ہیں، ہمسایوں کی باتیں سن کر دین بنا لیتے ہیں، فیس بک پہ کوئی بھی چیز آ جاتی اس کو دین بنا لیتے ہیں، ٹویٹر پہ کوئی بھی چیز آ جاتی اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ لیکن علماء کرام سے جا کر پوچھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی تحقیق کرنا، لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، ایک دوسرے کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، اور قمری مہینہ جو اس قمری سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ ناظرین، یہ صفر المظفر جو مہینہ جو ہے یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ ناظرین، لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں، اس کے اندر بلائیں آتی ہیں۔ ناظرین، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ صفر کا مہینہ جو ہوتا ہے اسلامی سال کا دوسرا مبارک مہینہ ہے۔ سارے کے سارے مبارک مہینے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر لی ہیں، اور اس کے خود ہی غلط فہمیاں پیدا کر لی ہیں، خود ہی اس کے جو ہے نا علاج، اس کے احوال کو تلاش کر لیا ہے۔ لیکن لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ ناظرین، خود ہی شگون اور مختلف بیماریوں کے اندر، مختلف ابہام کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن تحقیق نہیں کرتے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خود ساختہ ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے ابہام، ایسی بدشگونیاں لے لیتے ہیں اور اس کا حل بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ یہ آدمیوں کے لیے، مردوں کے اوپر بہت ہی بھاری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر چنے بال کر تقسیم کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر آٹے کی گولیاں بنا کر تالابوں کے اندر پھینکنی چاہیے، کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمیوں کے اندر بہت ہی بھارا مہینہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بندہ فقیر کے مہینے شادی جو ہے اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، صفر المظفر کے مہینے میں شادی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہمارے اوپر کوئی ایسی باری نہیں آئی، ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں۔ ناظرین، سارے کے سارے مہینے ہیں جو خوشی کے ہوتے ہیں۔ محرم میں بھی شادی کرنی چاہیے، سفر میں بھی شادی کرنی چاہیے، سارے اللہ کے مبارک مہینے ہیں۔ کوئی منحوس دن نہیں، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، سارے کے سارے مبارک مہینے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جب ہمارے اندر ایسے ابہام پیدا ہو جاتے ہیں، بدشگونیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم جنت سے دور ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، شیطان ہر وقت انسان کو اپنی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے، حق کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، شیطان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے انسان کو ورگلانا ہے، میں نے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر سو بھی جائے شیطان جو ہے انسان کو پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، رحمان کے پیچھے چلنا چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ ناظرین، آج جو انسان شکی ہو جاتا ہے، جس کے اندر ابہام ہو جاتے ہیں، جو غلط فہمیاں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، بدشگونیاں لے لیتا ہے، سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ ناظرین، جس کا عقیدہ ایسا بن جائے اور وہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس طرف خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، یہ ایسی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کسی کی بھی خرافات کے اندر نہیں جانا چاہیے، بدشگونی کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کوئی دن ایسا منحوس نہیں ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر، جیسے ناظرین دوسرے مہینے ہیں اسی طرح یہ مہینہ ہے، جیسے دوسرے مہینوں کے اندر عبادت کرتے ہیں اسی طرح اس مہینے کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اس مہینے کے کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ناظرین جیسے اس مہینے کے اندر کوئی روزہ بھی نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، محرم کے روزے رکھنے چاہیے، اسی طرح ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں، 10 ذی الحج کا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے۔ محرم کے اندر نہ کوئی بلائیں آتی ہیں، نہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، نہ یہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس کی کوئی خاص عبادت ہے، نہ اس کے کوئی خاص کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، اگر وہ نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ نہ لکھا ہو۔ ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے اوپر مکمل یقین اور اعتماد کرنا چاہیے۔ ناظرین جب انسان اللہ رب العزت کے اوپر یقین اور اعتماد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس کے اوپر بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین اس مہینے کے اندر ہم بہت ساری غلط فہمیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جو مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے، اس مہینے کے اندر کسی قسم کی بلائیں نہیں آتی، اس مہینے کے اندر عام دنوں کی طرح صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ اور ناظرین اسلام میں نہ کوئی منحوس دن ہے، نہ کوئی مبارک دن، نہ کوئی منحوس مہینہ ہے۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا اسلام میں، شریعت نے ہماری رہنمائی کرنی تھی۔ آج تک سائنسدانوں نے بھی تحقیق نہیں کی کہ یہ منحوس مہینہ یا ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں بات ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا 4 مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، وہ ذی-القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، حج کا مہینہ ہوتے ہیں، امن والے مہینے ہوتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سفر کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ اپنے کام کاج کے لیے گھروں سے نکل ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں سارے۔ اگر ناظرین لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کالی بلی گھر میں آ گئی تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، کالی بلی نظر آ گئی، میں سفر نہیں کروں گا، آج ہمارے گھر میں کوا آ گیا، مہمان آئے گا، تو ناظرین الو جو ہے یہ منحوس شخص ہے اور یہ منحوس جانور ہے۔ کوئی جانور منحوس نہیں ہے ناظرین، کوئی جانور بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بدشگونیاں لینا، ابہام اپنے اندر شکلوں اور ابہام اور غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جانور کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہے، عام دنوں کی طرح یہ دن ہے، عام عبادتوں کی طرح اس مہینے بھی عبادت کرنی چاہیے۔ ناظرین ایک اصل میں لوگوں میں یہ بھی ایک بہت بات پائی جاتی ہے کہ دکاندار جو ہوتے ہیں صبح صبح اگر کوئی گاہک کوئی پیسے گھر سے نہیں لے کے آتا، وہ کہتا ہے میں ادھار نہیں دوں گا، میرا سارا دن ایسے ہی گزرے گا۔ ناظرین یہ ایسے ابہام، ایسے شکوک و شبہات جو جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین ایسا کوئی شخص نہیں ہے، اگر کوئی گھر میں آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اس کا خیال کرو، اس کا احترام کرو۔ تو یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، اپنا عقیدہ بنا ہوا ہے، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، بہت ہی غلط عقیدہ ہے کہ صبح صبح اگر کسی شخص سے پیسے نہیں لیے تو ہم نے اسے ادھار چیز دے دی تو سارا دن ایسا گزرے گا۔ ناظرین ہم بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اگر کوئی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ بھی جائے تو ہم اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ ناظرین ہمیں قرآن مجید کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو میں نے بیان دیا ہے یہ سفر کے مہینے کا بیان ہے، لوگوں کے خیالات کے پیچھے نہیں لگنا، لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا، یہ علماء سے تحقیق کرنی چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، خود دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر کامرانی ہے، اسی کے اندر ہی جنت ہے، اور یہی انسان جب اس کے اوپر عمل کرے گا یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے کے مطابق دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔